माशाअल्लाह आपको अल्लाह ने जामिया दिया, अंजमन दिया, सिलसिला दिया, गौसिया कमेटी दी, आपको दावतुल खैर दिया, खैर की दावत, दूसरों को इस बात की दावत देना, दीन को समझना और खैर की दावत देना। बस अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस पे पाबंद, हमें पाबंद करे कि हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए ताकि हम इस तौबा पे पाबंदी करें। और नमाज की पाबंदी, नमाज बुनियाद है, नमाज बुनियाद है, 5 वक्त की नमाज ये अपने ऊपर लाजिम करें। और जो असबाक आपको दिए हैं ये आपकी रूहानी तरबियत है, रूहानी तौर पर आपको मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि इंसान जो है ये 2 चीज़ों का मजमूआ है, एक जिस्म है और एक रूह है। जिस्म के खुराक आप खाते हैं, रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, मछली खाते हैं, ये आपके जिस्म की ज़रूरत है। और रूह की जो ज़रूरियात हैं वो अल्लाह ताला की तस्बीहात हैं। अल्लाह ताला की तस्बीहात, ज़िक्र व अज़कार, दरूद शरीफ, ये रूहानी तौर पे आपको मजबूत करती है। तो जिस्म अगर मजबूत हो, रूह कमज़ोर हो तो काम नहीं चलता। जिस्म भी मजबूत होना चाहिए लेकिन रूह भी मजबूत होनी चाहिए। और रूह की मजबूती इसलिए ज़रूरी है कि रूह ने ज़िंदा रहना होता है। आपका जिस्म जो है जब रूह निकल जाए तो फिर वो मुर्दा हो जाता है, लेकिन रूह जो है ये ज़िंदा रहता है। तो इसलिए कब्र के अंदर एक लंबा सफ़र है ज़िंदगी का, यानी थोड़ा मुख्तसर सा टाइम जो है हमें दुनिया में मिला है, बहुत मुख्तसर वक्त जिसके अंदर हमें पता ही नहीं चलता। दुनिया का टाइम वक्त जो है वो इतनी तेज़ी के साथ गुजरता है और इंसान इस गलतफहमी में होता है कि मैंने करना है, मैं करूँगा, नमाज पढ़ूँगा, ये पढ़ूँगा जो है कि बस अभी तो मैं जवान हूँ, अभी बस फिर शुरू करूँगा, जल्द करूँगा, वो करूँगा। और ये होता है कि बस वो इस्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो आके रूह कब्ज़ कर जाते हैं, हम महरूम रह जाते हैं। तो ये जो लम्हा आपको मिला है, कल जो गुजर गया वो वापस आ सकता है? जो आने वाला कल है उसके बारे में आपको यकीन है कि कल हमने जिंदा रहना है? जो कल गुजर गया वो हमारे हाथ से निकल गया, हमारे पास कुछ नहीं रहा। जो आने वाला कल है उसका हमें यकीन नहीं है कि ये कल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा जी। लेकिन आज जो है ये आज कि कल करूँगा, नमाज कल से शुरू करूँगा, वजीफा फिर किसी वक्त कर लूँगा, ये कल 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 करते करते इंसान का कुल हो जाता है। तो आपके पास आज ये जो लम्हा आपके पास है, बस इसी में आपने कुछ करना है। और ये हर वक्त ज़िंदगी में आप यही समझें कि बस ये जो मेरे पास वक्त है, यही मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ कर लूँ आने वाले वक्त के लिए। आने वाला वक्त कौन सा है? आने वाला वक्त कौन सा है जी? कब्र का। तो कब्र में कितना रहना है, कोई अंदाजा है? कब्र में जाएंगे, वहां फिर एक लंबा सफर है। या जन्नत के खिड़कियां खुल जाएंगी, दरवाजे वहां से हमें, और या नाराजगी होगी तो फिर दोज़ख के दरवाजे खुल जाएंगे। तो वो जो लंबा सफर है, क़यामत कब होगी, आपने कब्र के अंदर ये इतना लंबा अरसा गुजारना है।
آپ کی اس ٹائم کے لیے آپ نے کمائی کرنی ہے، آپ کی کہ مرنے جب مر جائیں گے کل نہیں تو پرسوں، کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے. تو اس لیے آج کو غنیمت جانے، آپ کو لمحہ جو اس وقت آپ کو ملا ہے اس کو غنیمت جانے. کل کے انتظار میں نہ رہیں کہ کل آئے گا اور ہم کریں گے. یہ اگر کل کی پہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنے ارادوں میں مضبوط نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر شیطان کے چنگل میں ہوتے ہیں. صبح کی نماز ہے، اذان ہو گئی، آپ اٹھنا چاہتے ہیں، شیطان کہتا ہے سو جاؤ، تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا. پھر ٹھیک ہے سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتے، پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ نکل آیا. ایسا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. پھر ظہر ہے، عصر کا نماز ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے دھندا کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. بھائی دھندا کریں، دنیا کے کام کریں، کاروبار کریں، سب کچھ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کی جو رضا ہے اس کا حصول. اور نماز، جو نماز فرض ہے ہم پہ، اس کو پڑھیں. قرآن پاک کی تلاوت، قرآن اللہ نے ہمیں پیغام آیا ہے ہمارے پاس، اس کو تو پڑھیں نا. خط آیا ہے اللہ کا، تو قرآن پاک کو معنی کے ساتھ، اگر پورے نہیں تو ایک دن میں اگر آپ ایک رکوع پڑھ لیں اور اس کی معنی دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو ہم کسی بندے کی کتاب ہوتی ہے، دیکھتے ہیں فلاں نے کتاب لکھی ہے جی، جا کے خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں. وہ بندہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی. یہ اللہ کی کتاب میری ہدایت کے لیے آئی ہے، میں اس کو کنارے رکھ لیتا ہوں، دنیا اس پرائرٹی ہی نہیں دیتا. ہماری پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے، پہلی پرائرٹی ہے کہ ہم قرآن پاک جو ہے اس کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں. یہ ادارے اس لیے بن رہے ہیں، یہ جو مدارس ہیں، چیئرمین صاحب نے بڑے کم عرصے میں، اور مزید بھی اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، چیئرمین صاحب نے مجھے بتایا. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ چیئرمین صاحب آپ کو موقع دے رہے ہیں. یہ ادارہ قائم کر دیا، اس میں خود بھی آئیں، بچوں کو لائیں، علم حاصل کریں، اور نہیں تو کم از کم آپ کے گھر میں ایک بچہ حافظ اور عالم ہو، آپ اس سے استفادہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے ہیں. تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. توبہ کی ایک سلسلہ میں داخل ہوئے. یہ توبہ آج سے آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے محلات والے، لیکن جب جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی میت جا رہی ہے اور پیچھے محلات اس کو آوازیں دے رہے ہو، بھیا کدھر جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے بیچارہ جو ہے وہ اس نے کیا کچھ بنایا ہو. تو ساتھ وہ چیزیں نہیں جاتی، ساتھ یہ اپنا اسباب جو ہیں یہ ادھر رہ جاتے ہیں، بندہ اکیلے جاتا ہے. لیکن کچھ انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ جو یہاں کریں ساتھ جائے گی. چیئرمین صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گی.
یہ انویسٹمنٹ ساتھ جائے گی، اور یہ قسمت کی بات ہے۔ تو بھائیوں، چیئرمین صاحب نے آپ کو بنیاد دی ہے، ان اداروں کے ساتھ لگ جائیں، اپنی اصلاح کریں، بچوں کی اصلاح کریں، سوسائٹی کی اصلاح کریں۔ اور آپ کا تعلق تو ایک ایسے سلسلہ سے ہے، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد الرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 30 پارے درود شریف، 30 پارے لکھے۔ تعلیم نہیں تھی، علم لدنی القاء ہوتا رہا، وہ لکھتے رہے۔ یہ سلسلہ ہے۔ এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন। خدا کے فضل سے ہمیں پر ہے سایہ، غوث اعظم کا